الجنوب على نفسه المرض او الموت او خاف العطش تیمم. اگر جنوبی کو اپنی موت کا خدشہ ہو، اندیشہ ہو بیماری کے لاحق ہونے کا، یا پہلے سے جو بیماری ہے اس کے بڑھ جانے کا، تو ان صورتوں میں تیمم کرنا جائز ہے. اور خافا العطش، یا یہ کہ موسم ٹھنڈا بھی نہیں ہے، پانی بھی ٹھنڈا نہیں ہے، استعمال کرنے سے موت کا خوف بھی نہیں ہے، دوسری کوئی پریشانی بیماری کے بڑھنے یا بیماری کے پیدا ہونے کا بھی نہیں ہے، لیکن خوف ہے اس کو کہ اگر اتنی مقدار کا پانی میں استعمال کر لوں گا تو بہت ممکن ہے کہ آگے چل کر کے پیاس محسوس ہو اور میرے پیاس کی شدت کی وجہ سے موت آ جائے. تو ایسی صورت میں بھی اس جنوبی کو تیمم کر لینے کی گنجائش ہوگی. تو گویا تین صورتیں ہوئی. پہلی صورت یہ کہ موت کے خوف سے بھی تیمم کر سکتا ہے، بیماری کے ڈر سے بھی تیمم کر سکتا ہے، اور تشنگی کے احساس اور اس کے اندیشے سے بھی تیمم کر سکتا ہے. امام بخاری نے المرضہ پر الموتہ پر المرضہ کو مقدم کیا. اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ اگر موت کا خوف ہے تو بھی اتفاق اس کو تیمم کی اجازت ہے، لیکن موت تو ایک متعین وقت پر آنے والی چیز ہے. ایک بار آدمی کو موت آئے گی، مر جائے گا، لیکن اگر اس کو بیماری لاحق ہو گئی تو ہمیشہ کے لیے تکلیف میں مبتلا رہے گا وہ. تو اس لیے مرض جو ہے وہ موت سے بھی مقدم شے ہے. اس لیے بخاری نے المرضہ کو الموت پر مقدم کیا اور قیاس کیا کہ جب موت کے لیے آپ اجازت دیتے ہیں تیمم کرنے کی، جو کہ متعین وقت پر آنے والی چیز ہے، تو جب موت کے لیے تیمم کی گنجائش ہے تو مرض کے واسطے یا مرض کے بڑھ جانے کے خوف سے بدرجہ اولیٰ تیمم کرنے کی اجازت ہونا چاہیے. اور جب موت کے ڈر سے آپ تیمم کر سکتے ہیں، بیماری کے اس کی وجہ سے موت آ سکتی ہے، اس ڈر سے آپ تیمم کر سکتے ہیں، تو بیماری پر قیاس کیا. امام بخاری نے تشنگی کو، پیاس کو، کہ شدت پیاس کی وجہ سے بھی موت آ سکتی ہے، تو اس موت کی صورت میں اس شدت پیاس کی صورت میں بھی اجازت دی جائے گی تیمم کی. اور حنفیہ نے اس کے اندر تھوڑا سا اور عموم پیدا کیا کہ اگر مسافر کو اپنی پیاس کا ڈر ہے تو بھی تیمم کر سکتا ہے، اپنے ساتھی کے پیاس کا اندیشہ ہے تو بھی تیمم کر سکتا ہے. اسی طرح اگر اپنے جانور کے پیاسے رہ جانے کا ڈر ہے اور وہ جانور پیاس کی وجہ سے مر جائے گا سفر کے دوران، تو اس صورت میں بھی اس کو اجازت دی احناف نے تیمم کرنے کی. اور اس سے آگے ایک قدم بڑھا کر کہا کہ اگر حفاظت کے لیے اپنے ساتھ کتا رکھتا ہے اور کتے کے پیاس کی وجہ سے مر جانے کا اندیشہ ہے تو کتے کا لحاظ کر کے بھی وہ کر سکتا ہے تیمم. یہ حنفیہ کا مذہب ہے. تو اذا خاف الجنوب علی نفسه المرض او الموت او خاف العطش، تو ان تینوں صورتوں میں مرض ہے، پہلے سے اب بڑھ جانے کا اندیشہ، یا مرض تو نہیں ہے، صحت ہے، لیکن طبیب حاضر مسلمان ڈاکٹر نے کہا ہے کہ پانی کے استعمال سے مرض پیدا ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں بھی تیمم کر سکتا ہے. اور اثر نقل کیا حضرت عمرو بن العاص کا کہ یذکر ان عمرو بن العاص اجنب فی لیلۃ باردۃ، کہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کہ ان کو جنابت لاحق ہو گئی فی لیلۃ باردۃ، سرد رات میں، اور انہیں اندیشہ ہوا کہ اس سرد ترین رات میں ٹھنڈا پانی استعمال کروں گا تو مر جاؤں گا. تو انہوں نے تیمم کیا اور تیمم کر کے لوگوں کی نماز بھی پڑھا دی. اب لوگوں کو شک ہوا یا اعتراض ہوا کہ تیمم کر کے جنوبی نے کیسے نماز پڑھا دیا.
اس کا تذکرہ خدمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا گیا۔ رسول اللہ نے حضرت عمرو بن العاص سے اس مسئلے میں تحقیق کی تو حضرت عمرو بن العاص نے فرمایا، عرض کیا کہ بہت رات ٹھنڈی تھی، پانی بھی ٹھنڈا تھا اور مجھے اپنی موت کا خدشہ لاحق ہو گیا تھا۔ اس کے بعد وہ آیت بھی تلاوت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، لا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما والی۔ تو اس کو سن کر سرکار نے لم یعنف حضرت عمرو بن العاص پر کسی قسم کی نکیر نہیں کی، غصہ نہیں ہوئے، خفگی کا اظہار نہیں کیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جنوبی ان صورتوں میں ان اندیشوں کی بنیاد پر تیمم کر سکتا ہے، جنابت سے پاکی حاصل کر سکتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے عرض کیا، یعنی حضرت عمر کی رائے آپ اس سے پہلے کی روایت میں پڑھ چکے کہ حضرت عمر بھی حضرت عمار بھی ایک سفر میں ساتھ تھے، اتفاق سے دونوں کو جنابت لاحق ہو گئی۔ حضرت عمار نے تو تمعقت یا تمرغت جانوروں کی طرح لوٹ لاٹ کر کے انہوں نے پاکی حاصل کری، نماز پڑھ لی، اور حضرت عمر نے نماز کو مؤخر کر دیا، یقضی بعد میں غسل کر کے نماز ادا کی۔ تو یہ واقعہ ہوا تھا اور پھر دونوں پہنچے تھے خدمت میں تو سرکار نے بتایا تھا کہ انما یکفی کا ہاتھا اتنا کر لیتے، یعنی جیسے تیمم وضو کے لیے ہے ایسے ہی تیمم غسل کے لیے، اور اس کی صورت یہ بتا دی تھی سرکار نے۔ تو گویا حضرت عمر جنوبی کے لیے تیمم کے قائل نہیں تھے بظاہر، حضرت عمار اس کے قائل تھے، اور اسی طرح سے حضرت ابن مسعود کی بھی رائے یہ تھی کہ جنوبی کو تیمم کی اجازت نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ اگر اجازت دے دیں گے تو تھوڑے تھوڑے ہیلے سے لوگ غسل کو چھوڑ کر کے تیمم کر لیں گے اور طہارت حاصل کرنا چاہیں گے، ہیلا بہانہ کریں گے۔ اس لیے ابن مسعود کی رائے یہ تھی کہ تیمم کی اجازت جنوبی کو نہیں دینا چاہیے۔ ایک بار اتفاق ایسا ہوا کہ عبداللہ ابن مسعود بھی اور حضرت ابو موسیٰ اشعری بھی ایک جگہ تھے۔ ایک شخص نے آ کر سوال کیا اور اپنا مسئلہ پیش کیا کہ جنابت لاحق ہو گئی اور میں غسل نہیں کر سکتا، تیمم کر لوں کیا؟ تو ابن مسعود نے ان کو اجازت نہیں دی کہ تیمم نہیں کر سکتے، بلکہ پانی مہیا کر کے اس کا انتظام کر کے غسل کرنا پڑے گا، تب جا کر کے طہارت پاکی حاصل ہوگی۔ تو یہی قصہ ہے، یہ مناظرہ ہوا گویا حضرت ابن مسعود اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کے درمیان کہ قال ابو موسیٰ لعبداللہ بن مسعود اذا لم یجد الماء لا یصلی، کہ اگر جنوبی کو پانی مہیا نہ ہو تو کیا وہ نماز نہیں پڑھے گا کیا؟ یہ پوچھا ابو موسیٰ اشعری نے۔ تو قال عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا نعم ان لم اجد الماء شہرا لم اصلی، ایک مہینہ بھی اگر گزر جائے تو میں نماز کو مؤخر کر دوں گا اور تیمم کر کے نماز نہیں پڑھوں گا۔ لو رخصت لهم فی ھذا، اگر میں اس مسئلے میں ان لوگوں کو گنجائش دے دیتا، اجازت دے دوں گا تو کان اذا وجد احدهم البرد قال هكذا، یعنی تیمم وصلى، رتی رتی بہانے تھوڑے تھوڑے ہیلے سے یہ لوگ تیمم کر لیں گے اور تیمم کر کے نماز پڑھ لیں گے۔ حالانکہ تیمم خلیفہ ہے، تیمم نائب ہے اور پورا کام کرتا ہے، جو کام کے وضو سے ہوتا ہے، غسل سے ہوتا ہے، پانی سے ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اہتمام زیادہ غسل کا کرنا چاہیے۔ لیکن یہ ہیلا جو اور ہیلا تلاشنے والے لوگ رتی رتی مسئلے میں معمولی ہیلے سے تیمم کر لیں گے صلاح، اس لیے میں ان کو اجازت نہیں دیتا۔ وہ قال، تو پھر پوچھا ابو موسیٰ اشعری نے، قال راوی پر حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ قلت، میں نے عرض کیا ابن مسعود سے، فائن قول عمار، کہ اگر بات ایسی ہے آپ اجازت نہیں دیتے ہیں تو حضرت عمار والی حدیث کا کیا جواب دیں گے کہ انہوں نے انی تمعقت، میں نے لوٹ لیا تھا زمین پر اور نماز پڑھ لی تھی اور سرکار کے سامنے بیان بھی کیا تھا، تو سرکار نے نہیں کہا کہ تیمم نہیں کر سکتا جنوبی، بلکہ اس کو کیا کرنا ہوگا غسل، ایسا کچھ بھی نہیں فرمایا سرکار نے، بلکہ انما یکفی کہا تھا وضو التیمم کے جیسا، وضو تیمم کے وضو کی طرح
وضو کے تیمم کی طرح غسل کے لیے بھی کون کافی ہے؟ تیمم کافی ہے. انما یکفیک ھذا فأین قول عمار لعمر قال. تو حضرت عمر سے بھی کہا تھا حضرت عمار نے ایک موقع پر کہ آپ کو یاد ہے کیا وہ واقعہ کہ ہمارے دونوں کے ساتھ پیش آیا تھا. تو حضرت عمر نے کہا کہ حضرت عمر کی بھی رائے یہ تھی کہ تیمم نہیں کرنا چاہیے بلکہ غسل کرنا چاہیے. تو حضرت عمر نے تو فرمایا انہوں نے کہ انی لم ارى عمر قنع بقول عمار، یعنی عبداللہ ابن مسعود کے سامنے جب حضرت عمار کا قول نقل کیا اور حضرت عمار کا قول جو انہوں نے حضرت عمر سے عرض کیا تھا اس کو نقل کیا، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے یہ بات کہ حضرت عمر نے عمار کے قول پر قناعت نہیں کی، یعنی اس پر اطمینان کا اظہار نہیں کیا. تو مطلب یہ نکلا کہ حضرت عمر ابن مسعود کے جیسے رائے رکھتے تھے کہ ابن مسعود کا خیال یہ تھا کہ غسل کرنا چاہیے، تیمم صحیح نہیں ہے. ابو موسیٰ اشعری اس کے قائل ہیں، غسل کے تیمم کے جواز کے قائل ہیں، جیسا کہ حضرت عمار بن یاسر ہیں. تو اس روایت کو پیش کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں بخاری کہ آگاہ کہ یہاں حضرت عمر نے لم ارى عمر قنع بقول عمار، لم ارى عمر قنع بقول عمار، کہ عمر کو اطمینان نہیں تھا حضرت عمار کے قول پر. تو حضرت عمر کے نزدیک تیمم جائز نہیں ہے، غسل کرنا چاہیے. لیکن حضرت ابن مسعود کا قول یا حضرت ابو موسیٰ کا قول یا حضرت عمار کا قول بتاتا ہے کہ تیمم کرنے کی اجازت ہے. اور عبداللہ حضرت عمرو بن العاص کا اثر بھی نقل کر دیا کہ انہوں نے فی لیلۃ باردۃ، ٹھنڈی اور سرد رات میں انہوں نے غسل نہیں کیا، تیمم کر لیا. لم یعنف، سرکار کی طرف سے کوئی نکیر بھی نہیں ہوئی. تو یہ سب پیش کر کے بخاری بتانا چاہتے ہیں جیسا کہ جمہور کا مذہب ہے کہ اگر کسی کو اپنی جان کا خطرہ ہو یا بیمار پڑ جانے کا اندیشہ ہو یا بیماری کے بڑھ جانے کا احساس ہو یا خافا العطش، تشنگی یا پیاس کا خوف ہو، تو ان صورتوں میں اس کے لیے تیمم کی گنجائش ہے. ابن مسعود اور حضرت عمر اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تیمم کے جواز کے قائل نہیں ہیں، وہ بھی تیمم کو جائز مانتے ہیں لیکن مطلق طور پر اجازت نہیں دیتے ہیں. بڑی سختی کے ساتھ بڑے قیودات کے بعد اجازت دیں گے. معمولی علتوں کی وجہ سے تیمم کی اجازت دے دیتے ہوں ایسا نہیں. اس طرح کیوں کیا حضرت عمر نے یا حضرت ابن مسعود نے، اس کی وجہ بھی بتا دی کہ لو رخصت لهم فی ھذا، اگر آپ اجازت دے دیں گے اس مسئلے میں تو لوگ رتی ہیلے اور معمولی بہانوں کی بنیاد پر غسل کو چھوڑ دیں گے اور تیمم کر لیں گے. اس لیے تیمم کی اجازت نہیں دیتا ہوں، ورنہ تو میں بھی اس مسئلے میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی تیمم کے جواز کا قائل ہوں. وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت شقيق بن سلمة قال كنت عند عبد الله وأبي موسى فقال له أبو موسى أرأيت يا أبا عبد الرحمن إذا أجنب فلم يجد ماء كيف يصنع؟ فقال عبد الله لا يصلي حتى يجد الماء. فقال أبو موسى فكيف تصنع بقول عمار حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك؟ قال ألم تر عمر لم يقنع بذلك منه؟ فقال أبو موسى فدعنا من قول عمار كيف تصنع بهذه الآية؟ فما درى عبد الله ما يقول. فقال إنا لو رخصنا لهم في هذا لأوشكوا إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم. فقلت لشقيق فإنما كره عبد الله لهذا؟ فقال نعم. تو ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کے درمیان گویا اس مسئلے میں مناظرہ ہوا. تو عبداللہ ابن مسعود نے اپنی رائے رکھ دی کہ لا یصلی حتی یجد الماء، پانی ملنے تک نہیں کر سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا، تیمم کی اس کو اجازت نہیں دوں گا میں.
تو دوسری دلیل دی حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہ کیف تصنع بقول عمار حین قال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یکفیکا، کہ کیا خیال ہے قول عمار کے بارے میں کہ عمار والی روایت بتاتی ہے کہ سرکار نے ان کو اجازت دی تیمم کرنے کی. تو حضرت ابن مسعود نے کہا کہ حضرت عمار کا قول نقل کر رہے ہیں آپ، صحیح ہیں، لیکن اس واقعے میں ایک دوسرے صاحب بھی شریک ہیں جو حضرت عمر ہیں، لیکن حضرت عمر کو اس سلسلے میں اطمینان نہیں تھا. تو جب صاحب واقعہ خود واقعے کے منکر ہیں اور اس پر اطمینان کا اظہار نہیں کر رہے ہیں تو اس روایت سے استدلال نہیں کرنا چاہیے. علم ترا عمر لم یقنع بذلک منہ، کہ اس مسئلے میں عمر کو اطمینان نہیں تھا. تو جب صاحب واقعہ ہیں حضرت عمر، ان کو نہیں اس سلسلے میں اطمینان، تو اس مسئلے کو ثابت کرنا اس روایت سے صحیح نہیں. تو دو سوال ہوئے، دونوں کا حضرت ابن مسعود نے جواب دے دیا. اب تک مناظرہ چل رہا تھا، لیکن اس کے بعد قال ابو موسیٰ فدعنا من قول عمار، عمار والے واقعے کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. کیف تصنع بہذہ الآیہ، اس آیت کے بارے میں آپ کیا جواب دیں گے کہ آیت خداوندی میں ہے حتی تغتسلوا، غسل کی اجازت دی گئی ہے، اگر غسل نہیں کر سکتے تو فتیمموا، بھائی تو کیا تیمم کر لو. تو آیت میں بھی تیمم کا حکم ہے نا. تو فما درا عبداللہ ما یقول، اب حضرت عبداللہ ابن مسعود کو جواب بن نہیں پڑا، اس لیے کہ آیت تو صراحتاً بتاتی ہے کہ جنوبی کر سکتا ہے تیمم اور محدث کو اجازت ہے تیمم کرنے کی. تو جب آیت پیش کر دی ابو موسیٰ اشعری نے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کا جواب کیا بولنا چاہیے، کیا دینا چاہیے. تو فقالا، اس کے بعد اپنی حقیقت کو یا اپنے اصلی بات کو انہوں نے ظاہر کیا، اپنے اصلی مذہب کو، کہ میں اس لیے اجازت نہیں دے رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے ان لوگوں کو اجازت نہیں دے رہا ہوں جو حیلہ کرنے والے ہیں، بہانہ ڈھونڈنے والے ہیں. لو رخصنا لهم في ذلك لاوشك اذا برد على احدهم الماء ان يدعه ويتيمم، کہ بہت ممکن ہے کہ اگر ان لوگوں کو اجازت دے دی جائے تو معمولی ٹھنڈے پانی اور اگر ٹھنڈی بہت بھی کم ہے تو بھی یہ لوگ یدعہ الماء، پانی کا استعمال ترک کر لیں گے اور تیمم کر لیں گے. تو ہیلا جو اور بہانہ تلاشنے والوں کو میں روک رہا ہوں، ورنہ تو میں بھی اسی کا قائل ہوں جو تمہارا قول ہے، جو تمہارا مذہب ہے. وقلت، راوی فرماتے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری، لی شقیق سے فرماتے ہیں جو شاگرد ہیں ان کے، فَإِنَّمَا كَرِهَ عَبْدُ اللَّهِ لِهَذَا، عبداللہ ابن مسعود نے اسی بنیاد پر تیمم کو پسند نہیں کیا کہ لوگ معمولی بہانوں سے تیمم کر لیں گے، غسل کو چھوڑ دیں گے. قالا نعم، تو حضرت شقیق نے بھی کہا کہ آپ کی رائے جو ہے وہی صحیح ہے کہ عبداللہ ابن مسعود اصلاً قائل ہیں جواز تیمم کے، ان لوگوں کے لیے عدم جواز کا فتویٰ دیتے ہیں جو حیلہ جو ہیں اور بہانہ تلاش کرنے والے ہیں. تو ان روایتوں کا حاصل یہ نکلا کہ اگر جنوبی کو ان تمام صورتوں میں سے کوئی صورت لاحق ہو جائے تو اس کے لیے اجازت ہوگی تیمم کرنے کی اور وہ استعمال کر سکتا ہے پاک مٹی. باب التيمم ضربة. وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى الأشعري فقال له أبو موسى لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا أما كان يتيمم ويصلي؟ فقال عبد الله لا يتيمم وإن كان لم يجد شهرا. فقال له أبو موسى فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة المائدة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ فقال عبد الله لو رخص في هذا لهم لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا الصعيد. فقلتم وإنما كرهتم هذا لذا. قال نعم. فقال أبو موسى ألم تسمع قول عمار لعمر بن الخطاب بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة
فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، وضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بها ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه. فقال عبد الله أفلم ترى عمر لم يقنع بقول عمار. وزاد يعلى عن الأعمش عن شقيق قال كنت مع عبد الله وأبي موسى فقال أبو موسى ألم تسمع قول عمار لعمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني أنا وأنت فأجنبت فتمعقت بالسعيد فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه فقال إنما كان يكفيك هكذا ومسح وجهه وكفيه واحدة. ایک مسئلہ اس سے پہلے گزر چکا کہ تیمم کر سکتے ہیں چہرے کا اور تیمم کریں گے دونوں ہاتھ کا. اب مسئلہ یہ تھا بعض لوگوں کے نزدیک کہ کفین کا مسح کافی ہے، اس میں رسغین، ساعدین اور مرفقین داخل نہیں ہے. یہ امام احمد بن حنبل کا مذہب تھا، اس کو ثابت کیا امام بخاری نے. گویا اس مسئلے میں امام بخاری امام احمد بن حنبل کے ساتھ ہیں. جمہور کا مذہب تھا الل مرفقین، کوہنیوں سمیت ملنا چاہیے مٹی کو. یہ مسئلہ گزر چکا. اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ التیمم میں دو ضربت ہونا چاہیے، دو الگ الگ بار مارنا چاہیے ہاتھ کو مٹی پر، یا ایک ہی بار مار کر کے چہرے اور ہاتھ کو مل لینا چاہیے. اس مسئلے میں بھی امام بخاری حنابلہ کی تائید کرتے ہیں. حنابلہ کہتے ہیں کہ التیمم ضربت، کہ ایک بار کی مار کافی ہے، الگ الگ دو بار مٹی لینا یا مٹی پر ہاتھ مارنا ضروری نہیں ہے. اس کے لیے یہ روایت پرانی حضرت عمار والی نقل کرتے ہیں کہ انما یکفی کا ہاکذا، کہ اس طرح کر لینا کافی تھا اور ایک بار سرکار نے اپنے ہاتھ کو دست مبارک کو مٹی پر مارا تھا. یہ روایت دلیل ہے حنابلہ کی. احناف اس کا جواب دیتے ہیں کہ سرکار نے حضرت عمار کو تیمم کی تعلیم نئے طور پر دی، یا پہلے سے جو تیمم کا حکم نازل ہو چکا تھا جس کی تعلیم دے دی گئی تھی اس کی طرف اشارہ تھا. پہلے تیمم کا حکم نازل ہو چکا تھا، اس کا طریقہ بھی آپ نے بتا دیا تھا، اس کی تعلیم بھی آپ نے دے دی تھی. اور جب تعلیم اور طریقہ بتا رہے تھے سرکار تو پورا طریقہ بتایا تھا، پوری صورت تعلیم پوری صورت واضح کر دی تھی کہ پہلے مٹی پر ہاتھ مارنا چاہیے اور چہرے کو پورے چہرے کا مسح کرنا چاہیے، پھر مٹی پر ہاتھ مارنا چاہیے، پھر الى المرفقین کوہنیوں تک ہاتھ پر مٹی ملنا چاہیے. یہ طریقہ آپ نے پوری طرح سکھا دیا تھا. اب یہ واقعہ پیش آیا حضرت عمار کا کہ حضرت عمار کو پہلے سے تیمم میں وضو کی بات معلوم تھی. غسل کے لیے تیمم کر سکتے ہیں کیا، اس کا طریقہ ہے کیا، وہ معلوم نہیں تھا. اس لیے انہوں نے اس تیمم پر قیاس کیا کہ وضو کے تیمم میں ہاتھ پر اور چہرے پر مٹی ملنا چاہیے. اب اس پر قیاس کر کے کہا کہ غسل میں پورے بدن پر مٹی ملنا چاہیے. تو سرکار نے طریقہ نہیں سکھایا ہے بلکہ اس طریقے کی نشاندہی کی کہ جو طریقہ میں تم کو پہلے سے سکھا چکا ہوں، تعلیم جو دے چکا ہوں تیمم کے سلسلے میں، اس طریقے پر عمل کر لیتے تو یکفی کا تمہارے لیے یہ صورت کافی ہو جاتی. تو اس لیے یہ روایت عمار والی جس کو پیش کر کے حنابلہ ضربت کے کافی ہونے کو بتاتے ہیں یا کفین پر مسح کے کافی ہونے کو بتاتے ہیں، ان کے بعد ان کا جواب ہماری طرف سے یہ بھی ہوگا کہ یہ طریقہ تعلیم نہیں ہے، نیا طریقہ نہیں سکھا رہے تھے سرکار حضرت عمار کو، بلکہ پہلے جو طریقہ سکھا چکے تھے اس کی طرف نشاندہی کر رہے تھے. ایک بات یہ بھی ہے. دوسری بات یہ بھی کہ وہ تیمم جو ہے وہ وضو کا نائب ہے، وضو کا خلیفہ ہے. آپ چہرے کو دھوتے ہیں تو ایک بار پانی لیتے ہیں، پورا چہرہ دھوتے ہیں، اور جب ہاتھ دھونے کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر ایک بار پانی لیتے ہیں. تو جیسے دو بار پانی لیں گے، ہاتھ کے لیے الگ بار اور چہرے کے لیے الگ بار، تو اصل میں جب دو بار لیتے ہیں تو نائب میں بھی دو بار ضربت ہونا چاہیے. ایک ضربت للوجہ ہے اور ایک ضربت للیدین ہے. اور تیسری بات یہ کہ یہ کہا گیا کہ کفین کے لیے مسح کافی ہے، الى المرفقین ضروری نہیں ہے.
اس کا جواب قیاس کے ذریعے سے اس طرح دیا گیا ہے کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ 4 عضو کو دھوتے ہیں، 4 عضو کو دھویا جاتا ہے۔ اب تیمم میں جو نائب ہے وضو کا، اس میں 2 کو کیا کر دیا گیا؟ ثابت کر دیا گیا، بالکلیہ ثابت کر دیا گیا۔ نہ تو پیروں پر تیمم کریں گے آپ، نہ سر پر تیمم کریں گے، 2 کو ثابت کر دیا گیا۔ اب جب 2 باقی رہ گئے ہیں، ایک ید ہے اور ایک چہرہ ہے، وجہ ہے، تو اب ان دونوں کو کمال درجے میں ہونا چاہیے۔ اس کے جز پر عمل کر لیں گے تو یہ نائب بنے گا نہیں۔ جز کا مطلب یہ کہ کفین پر آپ نے مسح کر لیا تو یکفی کا، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ یدین الی المرفقین کہ دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا چاہیے، الی المرفقین کوہنیوں سمیت۔ باب وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عوف عن ابي رجاء قال حدثنا عمران بن حسين الخزاعي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك ان تصلي في القوم فقال يا رسول الله اصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالصعيد فانه يكفيك۔ یہ باب بعض نسخوں میں ہے، بعض نسخوں میں باب نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے باب بعض نسخوں میں تو اس کا تعلق ما قبل سے ہو جائے گا کہ انما یکفی کا فإنہ یکفی کا، کہ جیسے وضو کے لیے تیمم ہے ایسے ہی غسل کے لیے بھی تیمم تمہارے لیے کافی ہے، مناسبت پیدا ہو جائے گی۔ اور اگر باب ہے یہ مستقل اور امام بخاری نے اس میں کوئی ترجمہ قائم نہیں کیا تو یہ کالفصل من الباب السابق ہے۔ اور اگر تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے جیسا کہ علامہ عینی نے تحریر کیا ہے کہ یہاں امام بخاری اس کو قائم کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ضربت کافی ہے، اور اس سے پہلے کا باب آیا التیمم ضربت، کہ ایک ضربت کافی ہے۔ اس کا مطلب کہ اس میں ضربتان کی یا ضربت کے بعد کی بات نہیں کی گئی، کہ جیسے یعنی تعداد کا ذکر نہیں کیا گیا۔ 1 بار کریں گے تو بھی کافی ہے، 2 بار کریں گے تو بھی جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ تو امام بخاری نے فإنہ یکفیکا والی یہ روایت پیش کر کے یہ بتا دیا کہ ضربت کے اندر آپ تحدید نہیں کر سکتے، ایک ہی ہونا ضروری ہے، ایسا محدود نہیں کر سکتے۔ ایک سے زیادہ ضربت بھی صحیح ہے، بالکل جائز ہے۔ یعنی گویا جمہور کی تائید کر رہے ہیں امام بخاری اس باب کے ذریعے سے کہ ایک سے زیادہ بار بھی مار سکتے ہیں، اگر ماریں تو ناجائز نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ امام بخاری نے اس کا ترجمہ نہیں قائم کیا، یہ تشخیصاً اذہانی پڑھنے والے اور مطالعہ کرنے والے اپنی طرف سے باب قائم کریں، ایک ترجمہ قائم کریں۔ یا ترجمہ آپ قائم کر سکتے ہیں کہ جیسے وضو کے لیے تیمم کر سکتے ہیں ایسے ہی غسل کے لیے بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ رأى رجلا معتزلا لم يصلي مع القوم، فی بولا گیا ماں کے معنی میں ہے، لم يصلي مع القوم کہ ایک صاحب کو نماز سے علیحدہ دیکھا سرکار نے، تو پوچھا کیوں نہیں پڑھا آپ نے؟ تو جواب دیا کہ غسل کی ضرورت تھی، پانی مہیا نہیں تھا۔ سرکار نے انما کانا یکفیکا، یہ تمہارے لیے کافی، یہ بتایا کہ جیسے محدث بحدث اصغر تیمم کر سکتا ہے، طہارت حاصل کر سکتا ہے، ایسے ہی محدث بحدث اکبر بھی تیمم کر سکتا ہے، طہارت حاصل کر سکتا ہے۔